کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔
اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکی سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ سجدوں میں، دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں، اللہم اغفر لی،
वरहमनी वआफिनी। سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا جو اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماثلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وآفنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت۔ کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا۔ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں۔ بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں۔ بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو، اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال۔ سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ، اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے۔ اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے، یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے، گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے، کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں۔ ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت
بہو آنی ہے آفیت، ہو گئی آفیت، سواری ملی ہے تو اس کو آفیت کا ذریعہ بنا، یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، آفیت عطا فرما۔ دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا، کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا۔ اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے، اس دعا کی طاقت یہ ہے، ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی، یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے۔ کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک، ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا، کیوں کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہوئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا، 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے۔ کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے۔ جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے، اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا۔ اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے۔ ہمارے یہاں استاد جی ہوتے تھے بابا جی عبد المجید صاحب، یہ ہمارے لاہور میں چنگی مرصدوں کے قریب رہتے تھے۔ پرانی بات ہے، میں ان کے گھر گیا تو اندر گلیوں میں ان کا گھر ہے، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے تو تعزیت کے لیے گیا، 2-3 سال پہلے فوت ہوئے، نیک آدمی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو یہ کلمہ ان کی ہدیے کے لیے پڑھا۔ میں ایک دفعہ گھر گیا تو سخت سردی تھی، تو انہوں نے نیچے چادریں بچھائیں، کھیس بچھایا، چادر بچھائی اور نیچے جگہ بنائی، فرش ٹھنڈا تھا بالکل۔ میں نے کہا اللہ والے کوئی گھر میں بوریاں نہیں پڑی، پرانی پڑی ہیں، میں نے کہا جھاڑ کے لائیں، وہ نیچے بچھائیں، پھر کھیس بچھائیں، پھر چادریں بچھائیں، کوئی نیچے کی ٹھنڈک کو تو سنبھالے، بہت ٹھنڈک تھی۔ اچھا کھانا کھلایا، غریب آدمی تھے، جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے میں نے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا، کھانا کھلایا، ان کی چاہت تھی میرے گھر آئیں، سفید پوش آدمی۔ بعد میں نا پلیٹ میں برفی لے آئے، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے ایک آدھ دانہ اٹھا لیا، ایک آدھ اور نے، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ تو جب انہوں نے گھر جا کے کھلائی تو گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی، طوفان ایک دم، حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی، اس سے پہلے خاموشی تھی، گھر میں شور شرابہ، طوفان۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی، وہ برفی، جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی، جس چیز کو بھی کھلائی۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا، اور جنات کیا کرتے ہیں
کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کہہ رہے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، اب جھگڑا شروع ہو جائے، اتے طلیبہ بڑا اڑو بیٹھتی میں سارے سوری جھگڑا لڑائیاں گھر میں، کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نفرتیں۔ پتیلا پانی کا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا اس میں ڈال دیا اور ڈوب کے مر گیا۔ گھر میں صندوق میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، وہیں لٹکے ہیں کٹ جاتے ہیں، اور گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ہر وقت کسی کونے سے بدبو آتی ہے، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کوئی چوہا مرا ہوا، بلی کتا مرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعات بہت پرانے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ جب سے تسبیح خانے سے نسبت ہے تو پھر اس وقت سے بچے ہوئے پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں، بہت بچت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پیروں کو پیسے دے 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 کے خالی ہو گئے، کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ ٹافیاں بسکٹ وغیرہ ڈال کے گاؤں گاؤں دکانوں پہ بیچتا تھا، کبھی 200 کبھی 300 کبھی 500 کبھی 100، جو بچتا تھا مجھے سارا پیروں کو دے آتا۔ پیر کہتے تھے جا تیرا کام ہو گیا، ہم نے جنات کو باندھ دیا۔ وہ کیسے باندھتے تھے؟ اچھا ہم یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور سارے جنات وہیں جمع ہو گئے، ایک طوفان مچ گیا۔ اچھا اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے، سب کچھ تو اللہ کے نام میں ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے وہیں جنات مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، ضدی تھا، وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی، اور وہ ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی، ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہاں کچھ غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس مخلوق کو ہم نقصان جو پہنچاتے ہیں، مثلا کہتے جی آپ نے جا کے فلاں جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا، ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا، آپ نے کلہاڑی ماری، ہمارے بچے کی بازو کاٹ دی، توڑ دی، میں نے تو لکڑیاں کاٹتی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، میں نے لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، آپ نے فلاں جگہ چھڑیاں ماری تھی، وہاں ہماری فلاں تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی، آپ نے فلاں جگہ راکھ گھر کا کوڑا پھینکا تھا، وہ ہمارے کھانے میں چلا گیا تھا۔ یہ بے شمار واقعات ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا، اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ دعا ایسی ہے جو ان کو بے بس کر دیتی ہے کہ اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہارا نقصان ہوا تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو۔ بسم اللہ، اس لیے اکثر اور بیشتر دعاؤں سے پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ وعلا برکات اللہ، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ کئی دعائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ لگی ہوئی ہے، اور بسم اللہ ان دعاؤں کو، بسم اللہ کی دعا ان شیطانی اور دیوسائی کی طاقتوں کو عاجز کر دیتے۔ اس کے بعد وہ جوان بھی پھر مسلمان ہو گیا، ان کے سارے مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، بہت کثیر تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ ان کے گھر میں زندگی میں سکون آ گیا۔ ان کے گھر میں جو ہر وقت کپڑے کٹتے تھے، بیماریاں تھیں، جھگڑے، لڑائیاں، بدبو ہوتی، غلاظت ہوتی، اموات، یہ ساری چیزیں ایک پل میں ایسی چھٹتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس گھر میں رزق کی فراوانی آئی۔ ان کے بچے تھے، بیچارے سارا دن کماتے تھے، کہتے تھے کچھ بنتا نہیں، گھر سے پیسے چوری ہوتے تھے، گھر سے کچھ چیزیں سونے چاندی کی وہ چوری ہوتی تھی، گھر سے راشن کھانا چوری ہوتا تھا، اور اس کی وجہ دیو سائی، گھر میں دیو کا سایہ تھا، گھر میں جناتی چیزیں تھیں، جادوئی چیزیں تھیں، اور یہ جناتی جادوئی چیزیں انہوں نے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے جنات کے ساتھ جادوئی چیزیں کیوں کہیں؟ وضاحت کرتا چلا، ایک انسانوں کا جادو ہے، ایک جنات کا جادو ہے۔ جنات کا جادو انسانوں کے جادو سے زیادہ خطرناک، زیادہ طاقتور اور زیادہ بھیانک ہے، زیادہ خطرناک، اور وہ ہماری زندگیوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ زندگیوں کو عاجز کر دیتا ہے اور انسانوں کو محتاج کر دیتا ہے۔
بے بس اور بیکار کر دیتا ہے، انسانوں کو بے بس کر دیتا ہے اور بیکار کر دیتا ہے۔